اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اللہم بارک وسلم علیہ. قابل احترام اہل علم حضرات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے میں اور آپ نہایت ہی امن و سکون، اطمینان اور شادمانی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی کے گھر میں اسی کے دین کے متعلق اور اسی کے بندوں کے متعلق کچھ کہنے اور سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حاضرین، ہم جس امن و سکون کے ساتھ یہاں پر آج اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کا ایک خطہ فی الوقت ایسا بھی ہے جہاں کے لوگ نہ تو اس سکون سے وابستہ ہیں، نہ ہی ان کی زندگی میں وہ امن و آشتی پائی جاتی ہے جس سے ہم اور آپ بہرور ہو رہے ہیں. حاضرین، آپ تمام جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے سرزمین فلسطین کن حالات سے دوچار ہے، وہاں کے مسلمان کن مصائب اور پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں اور وہاں پر جو یہودی ہیں، ان تمام کے درمیان جس سرزمین کو لے کر رسہ کشی چل رہی ہے، جس سرزمین کو لے کر دعوے کیے جا رہے ہیں،
کہ آخر فلسطین کس کا ہے، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا چیز، اس کی ریالٹی کیا ہے، اور جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہودیوں کی ہی یہ سرزمین ہے اور مسلمان وہاں پر قابض ہیں اور ان کو یہ زمین دی جائے اور ان کے لیے الگ ایک ملک قائم کر دیا جائے جسے آج تک بھی بعض ممالک نے تسلیم نہیں کیا تھا، اس کی ریالٹی کیا ہے انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہودیوں کی تاریخ کیا ہے اور فلسطین کو لے کر ان کا جو دعویٰ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ صرف اور صرف 1400 سال پرانی ہے، اور میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہم سیرت پڑھتے ہیں، شریعت کے احکام جانتے ہیں اور مکمل صحابہ اکرام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم یعنی بعض مسلمان جنہیں زیادہ گہرائی کا علم نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ صرف اور صرف انہی 1400 سالوں پر محیط ہے جب سے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ حاضرین ایسا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جو یہودی ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور وہ فلسطین کے حقیقی حقدار ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، ہماری شریعت اسلامیہ کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، اور ہماری جو تاریخ ہے جو اس دنیا کی سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم کیا موقف اختیار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ حاضرین، سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہودی قوم ہے جو اپنے آپ کے ملک کو خود ساختہ ملک کو اسرائیل کہتے ہیں، وہ آتا ہے اسرائیل سے، اور اسرائیل جو ہے قرآن کہتا ہے، قرآن میں جو بات موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، اور ان کے 10 بیٹے تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی ایک فیملی تھی، ایک نبی تھے، ایک باپ تھے جن کا نام تھا اسرائیل، اور ان کے بیٹوں کو کہا جانے لگا بنی اسرائیل، اور وہیں سے اس قوم کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد ان کی قوم کا آغاز ہوا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کی سرزمین ہے، ہمارے آبا و اجداد کا ورثہ ہے، تو لہٰذا اس پر ہمارا زیادہ حق ہونا چاہیے۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے جن کے فرزندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کے والد محترم کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد محترم کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ پیدائش مقام ار پر ہوتی ہے جو کہ عراق کا ایک علاقہ ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے عراق کے ایک شہر یا ایک علاقہ ار میں، اور بعد میں وہ وہاں سے ہجرت کر کے پہنچتے ہیں فلسطین، اور وہاں پر ان کی 2 بیویاں ہوتی ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ مکمل تاریخ میں گہرائی میں زیادہ نہیں جاؤں گا، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، کئی سارے واقعات آپ کے علم میں بھی ہوں گے، میں صرف اس تاریخی پس منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ قوم اپنی اس زمین سے وابستگی کا اظہار کرتی ہے، آخر اس کے پیچھے ریالٹی کیا ہے، کیا حقیقی معنوں میں یہ لوگ یہاں کے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جڑتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مقام ار پر ہوتی ہے جو کہ عراق کا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین پہنچتے ہیں، اور وہاں پر اس علاقے کو اس وقت کنعان کا علاقہ کہا جاتا تھا، وہاں پر کنعانی لوگ آباد تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو انہوں نے وہاں پر آباد کیا، اور اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو انہوں نے مکہ المکرمہ میں آباد کیا تھا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 نسلیں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اس وقت فلسطین میں تھے جہاں پر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے فرزند ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں،
اور ان کا لقب ہوتا ہے اسرائیل اور ان کی قوم بنتی ہے بنی اسرائیل۔ تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ بنی اسرائیل جو ہے اس وقت بھی ایکچوئل میں جو ہے اس وقت جو کنعان کا علاقہ تھا، جسے کنعان کہا جاتا تھا، جو آج فلسطین کہلاتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں وہاں کے ریئل باشندے نہیں تھے۔ اور اگر ہم تاریخ کو مزید آگے بڑھتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں پر رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پر رہے، اور ان کے بیٹوں کی مکمل جو ہے وہاں پر ان کی شادیاں ہوئی، ان کا خاندان قبیلہ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سرزمین کو اپنی حقیقی سرزمین نہیں سمجھا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں، اور آپ کو قرآن کریم میں بھی اس کا مکمل واقعہ ملے گا جب آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے۔ آپ سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو فرزندان تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سازش رچی اور انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور وہاں سے کنویں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر پہنچا دیا مصر کو، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کٹتی رہی، بہت سارے مراحل سے گزرتی رہی۔ میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا۔ جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں انٹر ہوئے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مصر کی خلافت عطا کی۔ مصر میں وہ وزیر مالیات بنے، وزیر خوراک وہ بنا دیے گئے، اور بڑے بڑے عہدے انہیں عطا کیے گئے۔ ایسے وقت میں انہوں نے اس وقت مصر میں جو ہے اسلامی حکومت آ چکی تھی، اس وقت مصر میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک یکتا پرستی کا دین اس وقت رائج ہو چکا تھا۔ تو اس وقت کے بادشاہ سے کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے مکمل فرزندوں کو، اپنے بھائیوں کو، مکمل فیملی کو، مکمل خاندان کو انہوں نے کنعان سے شفٹ کر دیا تھا مصر میں۔ تو انہوں نے سیدھا وہاں سے رخ کیا مصر کا، اور وہاں پر طویل عرصے تک بنی اسرائیل مصر میں آباد رہے۔ اس وقت وہ فلسطین میں آباد نہیں تھے، وہاں پر کنعانی لوگ آباد تھے جو پہلے سے۔ اب کنعان کے سلسلے میں اگر میں تاریخ کے حوالوں سے بات کروں تو کنعانیوں کے سلسلے میں مورخین نے لکھا ہے، یہ تو خیر قرآن میں نہیں ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ کنعانی جو ہے ان کا تعلق تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو 3 بیٹے تھے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، مقدمہ ابن خلدون میں حضرت عبد الرحمن ابن خلدون علیہ الرحمہ نے نہایت ہی بہترین طریقے سے فلسفہ تاریخ کو بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، اور ایک کا نام تھا یافس، اور ان تینوں کی نسل ساری دنیا میں الگ الگ علاقوں میں پھیلی ہے، ایک الگ تاریخ ہے۔ تو خیر کنعانیوں کا جو تعلق پہنچتا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے کی جو پشتی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ یعنی اس سرزمین میں سب سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، ان کی نسل سے جو تعلق اور ان کی نسل سے جو رشتہ پہنچتا ہے وہ کنعانیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خیر بات پہ آتے ہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، تو اس وقت پورا خاندان جو ہوتا ہے وہ ہجرت کرتا ہے کنعان سے، یعنی فلسطین سے سیدھا مصر کی طرف۔ اور مصر میں آ کر وہ لوگ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ اتنے طویل عرصے تک رہتے ہیں کہ مصر میں جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، توحید پرستوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، وہ حکومت چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ ایسے بادشاہ آتے ہیں جو پھر سے اپنی فرعونیت پر اترتے ہیں، اور وہاں پر یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو کسی ملک میں ایک دوسرے درجے کے شہریوں کے ساتھ کیا جانے لگتا ہے۔ تو ایسے وقت میں بنی اسرائیلیوں کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ ہم پر یہاں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ رہا ہے، تو ہمیں پھر سے فلسطین پہنچنا چاہیے۔ اور ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہٹ کر اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف آتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم کے مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل وہاں پر ظلم و ستم سے دوچار ہوتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے وہاں پر جو مصر کا جو فرعون تھا اس کے سامنے کلمہ حق تھا، پھر بھی وہ نہیں مانا، اور یہ لوگ پھر سے نکل پڑے فلسطین کی طرف۔ تو پتا چلا کہ پہلے فلسطین سے یہ لوگ خود سے نکلے، پھر پہنچے مصر کی طرف، وہاں پر ایک طویل عرصے تک رہے، صرف جب ظلم و ستم برداشت کے باہر ہو چکا تھا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اور حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں وہ جو ہے پھر سے واپس پہنچتے ہیں فلسطین کی طرف۔
پھر اس کے بعد وہاں پر طالوت اور جالوت کا واقعہ سورہ بقرہ کی آپ تفسیر پڑھیے. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک بہترین اور شاندار حکومت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا. پھر ایک لمبی حکومت چلتی ہے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے اور اس کے بعد عیسیٰ یعنی نصرانی قوم جب الگ ہوتی ہے، اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے درمیان کا جو وقفہ ہے، تقریباً 500-600 سال کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں عیسائی حکومت ایک الگ حکومت بن چکی تھی، اور یہ لوگ یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھا کرتے تھے. ایک اور کنالوجی آپ کو میں سمجھاتا ہوں، ایک اور حقیقت، ایک اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت یہودیوں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم کرنے والی قوم اگر کوئی تھی تو وہ یہی نصرانی قوم تھے، وہ یہی عیسائی اور یہی کرسچن لوگ تھے. انہوں نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ انہیں فلسطین سے دربدر کر دیا. وہ لوگ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مورخین اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین کو فتح کیا گیا تو اس وقت وہاں پر جو عیسائی حکومت کا راج تھا، ان کے زمانے میں کسی بھی یہودی کو بیت المقدس میں انٹری کی بھی پرمیشن نہیں تھی. اس طریقے سے یہودیوں پر جو ہے عیسائیوں نے ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت عطا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فلسطین کو فتح کر لیا تھا، تو اس وقت وہاں کے مسلمانوں نے یہودیوں کو بھی اجازت دی کہ کیونکہ ان کا بھی اس علاقے سے، ان کے انبیاء کے واسطے سے ان کا تعلق ہے، تو لہٰذا ان کو بھی یہاں آنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو انہوں نے پرمیشن دی. مسلمانوں نے ان کے ساتھ تمام جتنے بھی مذاہب تھے، ہر مذہب کے ساتھ مذہبی رواداری کا ثبوت دیا. اس کے بعد اگر ہم اور تاریخ کو آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب مسلمانوں کے حوالے ہوا تو پھر اس کے بعد کئی سالوں تک مسلمان وہاں پر حکومت کرتے رہے. پھر صلیبی جنگیں شروع ہوئی. پھر وہاں پر جو ہے عیسائیوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا، اور اس دوبارہ قبضہ ہونے کے بعد وہاں پر عیسائیوں نے پھر سے مسلمانوں اور یہودیوں دونوں پر ظلم و ستم روا رکھا اور بہت ہی بڑے پیمانے پر قتل عام کیا. لیکن جب یہ قتل عام ہوا اور اس کے بعد وہاں پر فلسطین پر عیسائیوں کی حکومت آئی، تو اس کے بعد آتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. اور ان کے دور حکومت میں جب وہ سپہ سالار تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قیادت میں دوبارہ فلسطین کو آزاد کراتا ہے اور مسلمانوں کے حوالے فلسطین ہوتا ہے. مسلمانوں کی حکومت پھر سے قائم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سے صلیبی جنگیں ہوتی ہیں، تیسری بڑی صلیبی جنگ ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہے صلیبیوں کو جو ہے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد تقریباً 700 سال یا 750 سال تک فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمان مکمل طور پر فلسطین پر حکومت کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر نیو ایرا شروع ہو جاتا ہے، اور دور حاضر میں یعنی 19ویں صدی کے آخر میں جو ہے صہیونیت کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اس وقت تک وہاں پر فلسطین پر صلاح الدین ایوبی نے جو آزاد کرایا تھا، فلسطین کو فتح کروایا تھا، مسلمانوں کا قبضہ چل رہا تھا، تو سارے صہیونی جتنے بھی یہودی ملک کے اور دیگر دنیا کے دیگر ممالک میں پائے جاتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کا بھی ایک الگ ملک ہونا چاہیے. اور یہیں سے صہیونیت کا آغاز ہوتا ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک شروع کیا جائے. اور اس وقت ساری دنیا میں یعنی 19ویں صدی کے اواخر میں جب اس چیز کا آغاز ہوا اور 90s میں سب سے پہلے جب پہلی ورلڈ وار ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو ایسی صورت میں دنیا کے تمام ممالک سے یہودیوں کو مار مار کے بھگایا جانے لگا. اور ایسی ہی صورت میں آپ کو یاد ہوگا ہٹلر کا وہ نام جس نے تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، جسے جینوسائیڈ کہا جاتا ہے. 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے، ہٹلر نے کہا تھا میں چند یہودیوں کو چھوڑ رہا ہوں، اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ دنیا جانے گی کہ میں نے ان کا جو قتل عام کیا تھا کیوں کیا تھا، یہ کیسی قوم ہے اور اس کے اندر فتنہ پردازیوں کی جو صفات پائی جاتی ہیں، میں اس کو پروف کرنے کے لیے چند لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں. اور آج وہی چند لوگ فلسطین کے معصوم مسلمانوں کے در پہ ہو چکے ہیں اور ان کی جان و مال کے ساتھ رنگیلیاں کھیل رہے ہیں.
جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، دنیا کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو مار مار کے بھگایا جانے لگا۔ جرمنی سے مار مار کے بھگایا جانے لگا، برطانیہ سے مار مار کے، فرانس سے، آسٹریا سے، کئی ممالک سے جو ہے انہیں مار مار کے بھگایا جانے لگا۔ تو اس وقت انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک علاقے کا رخ کیا، وہ تھا فلسطین، اور وہاں پہ جو مسلمان تھے انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، انہیں پناہ دی، انہیں جگہ دی، انہیں زمین دی، اور آج وہ ان کا احسان ماننے کے بجائے انہی کے اوپر بمباری کرنے پہ مصروف ہے۔ جب پوری دنیا انہیں دھتکار چکی تھی، دنیا کا ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جو انہیں اپنے اندر آنے کی اجازت دے رہا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کئی یہودیوں کے جہاز جب کسی ملک کے سرحد پہ پہنچتے تو وہاں سے انہیں واپس کر دیا جاتا تھا، لیکن فلسطین والوں نے جب انہیں انٹری دی، وہاں پر جگہ دی، تو انہوں نے ان کے اوپر یعنی جس پلیٹ میں وہ لوگ کھائے تھے اسی پلیٹ میں وہ لوگ سوراخ کرنے لگ گئے۔ یہ ریالٹی، یہ حقیقت ہے۔ آپ کسی بھی تاریخ کی کتاب، کسی بھی غیر جانبدارانہ اگر آپ مورخ کا مطالعہ کریں گے، اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اور ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریالٹی کیا ہے اور کس طریقے سے آج کا منظرنامہ چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جب صہیونیت کا آغاز ہوا، ساری دنیا سے یہودی کیا کیے، اپنے اس مشن کو لے کر کے یہودیوں کا بھی ایک ملک ہونا چاہیے، وہ تمام کے تمام فلسطین کی طرف رخ کرنے لگے۔ وہاں پر آ کر کئی فیملیز رہنے لگی، وہاں کے علاقے اور زمینیں خریدی جانے لگی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ اپنا دبدبہ، اپنا تسلسل وہاں پر بڑھانے لگے، یہاں تک کہ 1948 میں انہوں نے اپنے آپ کے ایک ملک کا اعلان کر دیا۔ اور کئی سارے ممالک، جن ممالک نے انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا، اور آج بھی آپ دیکھیے، آج بھی جو فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے، پچھلے 6 دنوں سے وہاں پر جو بمباری ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کے کئی ممالک 2 حصوں میں بٹ چکے ہیں، اور آج اسرائیل کی جتنے بھی ممالک پش پناہی کر رہے ہیں، انہی ممالک کے لوگوں نے انہی اسرائیل یہودیوں کو مار کے بھگایا تھا، اور آج وہی ان کے دوست بنے بیٹھے ہیں، وہی ان کی پش پناہی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آج کی اس جو فی الوقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ فی الوقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے، کئی ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مکمل فلسطین، مکمل غزہ پٹی کا جو علاقہ ہے وہ بلیک آؤٹ ہو چکا ہے، وہاں پر اس طریقے سے ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، بجلی بند کر دی گئی، کھانے پینے کی چیزیں وہاں پر سلسلہ منقطع ہو گیا، مکمل طور پر وہ لوگ محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ کوئی بھی ملک بس اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی حمایت کر رہا ہے، کوئی بیان بازی کر رہا ہے، اور وہاں کے معصوم مسلمان جو ہیں وہ لوگ پس رہے ہیں۔ کئی ہزار لوگ اب تک جو ہے زخمی ہو چکے ہیں، اور کئی لوگوں کی وفات ہو چکی ہے۔ تاریخی حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اور میں اسلام کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتائی تھی، پہلی ایک بات کہ اسلام کے سلسلے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے صرف 1400 سال پرانا ہے، تو لہذا وہاں پر مسلمانوں کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان تو صرف 1400 سال پرانے ہیں، اور فلسطین تو تقریباً کئی ہزار سال پرانا ہے، اور اس کی مکمل طویل تاریخ پائی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یاد ہونا چاہیے، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی کا یہی دعوت تھا، ہر نبی کی یہی دعوت تھی، ہر نبی کی یہی تعلیم تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الوہیت کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید ربوبیت کی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام نے توحید اسماء و صفات کی دعوت دی۔ تمام انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام تھے، ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، یعنی اسلام اس دنیا میں جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس دنیا کا وجود ہوا، اس دنیا میں جب سے انسان پایا جاتا ہے، اسی وقت سے اس دنیا میں اسلام بھی پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی تھی، ہر قوم کی شریعتیں الگ الگ ہوا کرتی تھی، ان کے لیے بعض تعلیمات الگ الگ ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا دین، ان کا عقیدہ، ان کی توحید صرف اور صرف یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ہوا کرتے تھے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس قوم کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب کو بھی جب مدین کی طرف روانہ کیا گیا تو وہ بھی اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے ایریا والوں سے انہوں نے یہی پیغام کہا، یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی توحید کی دعوت تھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام کوئی جدید مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی 300 سال 400 سال 1400 سال یا اس سے آس پاس کا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہودیوں کی اس تاریخ کو میں نے جوڑا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آغاز ہوا اور حضرت ابراہیم کی زندگی کیا تھی، انہوں نے کس طریقے سے توحید کا پرچار کیا، انہوں نے کس طریقے سے حق کا اعلان کیا، اور ان کی زندگی جو ہے تمام اقوام کے نزدیک معزز، محترم، مقدس ہے اور انہیں ہر قوم مانتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، نصرانی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، بلکہ جو عرب کے مشرکین تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اور مسلمان تو خیر ہر نبی پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ اللہ اکبر۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نصرانی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں علیہ السلام، لیکن قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے حنیفا مسلما تھے، مسلمان تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تمام کی تردید قرآن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب مسلمان قرار دیا گیا تو شریعت محمدیہ پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، شریعت محمدیہ کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں، فی الوقت میں جو فلسطین میں جو مسلمان رہنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور ان کو بھی مسلمان مانا جائے گا، اور ان کا بھی تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، ان کا بھی تعلق حضرت نوح سے ہے، اور ان کا بھی تعلق پہنچتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو حاضرین گرامی، فی الوقت کی اس صورتحال میں جہاں پر ہر لمحہ ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ ان پر یہ ستم روا رکھا گیا، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیسے کیسے سلوک روا رکھے گئے ہیں جس کا میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا کے مادھیم سے اور دیگر ٹی وی چینلز کے ذریعے سے آپ تمام لوگ بھی اس سے واقف اور باخبر ہوں گے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین تغادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ تمام کے تمام ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے جب عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں امت مسلمہ کا ایک حصہ ابھی تکلیف سے جوجھ رہا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو وہ لوگ جو تکلیف محسوس کر رہے ہیں ان کی تکلیف کی چبھن ہمارے دلوں میں بھی محسوس ہونا چاہیے اگر حقیقی معنوں میں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو۔ کیونکہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے کہ تمام مومنین کو جو ہے ایک جسم، ایک جان کے مانند ہونی چاہیے، تاکہ ہر مسلمان کا درد دوسرا مسلمان محسوس کرے، اور اس درد کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جتنے بھی لوگ معصوم ہیں، جتنے بھی لوگ مظلوم ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں سیدھا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ معصوم ہیں، مظلوم ہیں، جتنے بھی لوگ بیوہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے لیے سامان راحت عطا فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ہے، جس علاقے پر اللہ ظالموں کا تسلط ہے، اے اللہ اگر ظالم ہدایت کے مستحق ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرما، ورنہ اے اللہ ظالموں کو تو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ جو لوگ
الزام میں یہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت سمجھ رہے ہیں، الہ العالمین ان کے الزام کو تو نے پہلے ہی چکنا چور کر دیا۔ موساد جسے دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس سمجھا جاتا تھا، آج اس کی ساری طاقتیں، ساری چالاکیاں، ساری انٹیلیجنس دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ اے اللہ تو اسی طرح تمام ظالموں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تمام ظالموں کو تو مکمل طور پر نیست و نابود فرما۔ اے اللہ جس فلسطین کو تیرے کئی عزیز پیغمبروں نے اپنی تعلیمات سے، اپنی تربیتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے منور کیا تھا، اے اللہ اس فلسطین کو تو آزاد فرما۔ اے اللہ اس فلسطین میں کلمہ حق کو تو بلند فرما۔ اے اللہ وہاں پر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔